سب سے پہلے میں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ ممکن کیا کہ میں اور بھائی عارف یہاں پر آ سکیں۔ بھائی عارف ایکچولی میرے پاسٹر جی ہیں اور میں ان کا اب کیا کہتے ہیں چرچ ممبر، تو پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ تو خدا کا شکر کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بھائی داؤد کو مل کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی اور ان کی جو کیا کہتے ہیں ڈیزائر اور پیشن جو ہے وہ ہمیں بڑا ریلی انجوائے۔ اور ایکچولی میں آپ کو ایک دو باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ جب کوئی بہت اچھا پریچ کرنے والا ہو تو جب وہ پریچ کر رہا ہو تو اور اس کا اثر مجھ پر ڈفرنٹ طریقے سے ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہ میں چھلانگے لگانا شروع کر دوں یا ہنسنا شروع کر دوں، میرے آنسو شروع ہو جاتے ہیں جب اچھی پریچنگ ہو رہی ہے، اور جب اچھی پرستش ہو رہی ہو تو تب بھی میرے آنسو شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایگزیکٹلی یہی ہوا جب ہم ادھر آئے، تو کیونکہ یہ آنسو وہ غم کے آنسو نہیں تھے، it was like God is doing something, praise God, hallelujah۔ تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ Let's pray۔ Father, I humble myself before you tonight. I rely upon you, Lord Jesus. Dear Holy Spirit, I need you. Desperately I need you. Please help me and use me by your glory, that your people will be blessed. Lord, I totally depend upon you, Lord. Have mercy. Have mercy, have mercy, have mercy on us. Have mercy upon your people here in this church and in the entire Pakistan, Lord God. Bless them. In Jesus' name I pray. Amen. مجھے ایک دلچسپ بات یاد آ گئی کہ بھائی نے میرا تعارف جب کروایا کہ پاسٹر مائیکل فرام امریکہ۔ 2015 کی بات ہے کہ میں یروشلم میں تھا، اور جو دیوار گریہ ہے جہاں پر بہت سارے یہودی آ کر دعا کرتے ہیں اور بہت سارے کرسچن بھی اپنی درخواستیں وہاں پر دیوار میں رکھتے ہیں، تو وہاں یہودیوں نے مجھ سے پوچھا کہ ویئر آر یو فرام؟ میں نے کہا میں امریکہ سے ہوں۔ وہ کہتے ہیں وی لو امریکہ، وہ مجھے چپکیاں ڈالنا شروع کر دیا۔ تو پھر میں یرو میں تھا، تو وہاں پر ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کا حکومت ہے فلسطین میں، تو میں نے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں سے ہوں، تو میں نے کہا میں نے پاکستان سے ہوں۔ تو وہ مجھے جھپکیاں ڈالنے شروع ہو گئے، پریز گاڈ۔ اور وہ کہتے ہیں آپ مسلم ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں کرسچن ہوں۔ کہتے کوئی بات نہیں، ایز لانگ ایز یو فرام پاکستان وی لو یو۔ تو پریز گاڈ، ہم مسلمانوں سے پیار کرتے ہیں، ہم فلسطینیوں سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم ہندوؤں سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم سکھوں سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم یہودیوں سے بھی پیار کرتے ہیں، کیونکہ سب کو یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ یسوع کے بغیر نجات نہیں۔ ہاللیلویا۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، اور ہمیں کسی سے بھی کوئی نفرت نہیں ہے، نہ ہمارے اندر کسی کے لیے کوئی سختی ہے نہ غصہ ہے، ہم نے ان سب سے پیار کرنا ہے، اور اسی پیار میں دنیا کی سب سے جو پاورفل فورس ہے وہ لو ہے۔ Praise God. You can defeat any power of Satan
آپ شیطان کی ہر طاقت کو محبت کی طاقت سے شکست دے سکتے ہیں. آمین. اور یہ محبت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ محبت خدا پاک روح کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. آمین. میں نے کہا کہ میرا تعلق دو گروپوں سے ہے. میں پیدا اس ملک میں پیدا ہوا اور تقریباً 28 سال پہلے اس ملک کو خداوند نے میرے لیے ممکن کیا کہ میں اس ملک سے جا کر امریکہ میں رہنا شروع کروں. پریز گاڈ. اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ بھی میرا ملک ہے. میں اس سے بھی پیار کرتا ہوں, پاکستان سے بھی پیار کرتا ہوں. پریز گاڈ. سو آج جو اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوں تو وہ جو بندہ تھا میرا کمرہ چینج کر رہا, تو وہ کہتا ہے کب کب آپ آتے ہیں, لمبا سفر ہے. تو میں نے کہا کہ سال میں ایک دفعہ تو آ ہی جاتے ہیں. 2018 میں نے آنا شروع کیا. تو میں نے کہا کہ وہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جب ہم پاکستان کو یاد نہیں کرتے. ہم ہر روز پاکستان کو یاد کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند پاکستان کو برکت دے. اور خاص طور پر ہمارے جو پیارے بہنیں اور پیارے بھائی بچے, سوری کبھی کبھی میری اردو جو نا گڑبڑ ہو جاتی ہے کیونکہ 28 سال سے I'm preaching in English. 28 سال سے میں انگلش میں پریچ کر رہا ہوں, تو کبھی کبھی گلابی اردو ہو جاتی ہے. تو یو کین لیف, اگر آپ نے ہنسنا میری اردو پر تو ہنس سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. تو انجوائے کریں میری اردو کو, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ وہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جب پاکستان کو یاد نہیں کرتے. تو آج تھوڑی سی میں آپ کو اپنی اسٹوری بتاؤں گا کہ میں بہت ہی پہلے تو بات میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا, پنڈ میں پیدا ہوا. آئی کال مائی سیلف پینڈو, میں اپنے آپ کو پینڈو کہتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں پنڈ میں پیدا ہوا تھا. اور دوسرا ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا تھا. اور I was really poor. یہ نہیں کہ ہمارے کوئی بڑی فیکٹریاں لگی ہوئی تھی یا کچھ بھی نہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خدا ہر بندے کو کوئی نہ کوئی خواب ضرور دیتا ہے. اور وہ خواب جو ہے وہ رات کو نہیں آتے, سوتے ہوئے نہیں آتے. وہ خواب آپ کو کھلی آنکھوں سے آتے. وہ خواب جو آپ کو آئے اور پھر سونے نہ دے, وہ خواب پورے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ڈریمز, the dreams which will not allow you to be sleeping, وہ خواب جو آپ کو سونے نہ دیں, وہ خواب میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو دیکھنا چاہیے. پریز گاڈ. اور ہوا یہ, میں اپنی سٹوری تھوڑی شارٹ کروں گا, کہ خداوند نے جب مجھے اپنی خدمت کے لیے بلایا, میرا کوئی ایسا پلان نہیں تھا, کوئی منصوبہ نہیں تھا کہ میں پاسٹر بنوں. پاسٹر بننے سے مجھے سخت نفرت. I hated to be a pastor. I hated to be a preacher. کیونکہ جب میں پاسٹرز کو دیکھتا تھا تو مجھے پاسٹرز کی لائف کو نا I didn't enjoy their life. ان کی غربت, پریشانی, ہر طرف دکھی تھی. میں نے کہا یار یہ تو میں نے ہائی اسکول کرنے کے بعد ایف ایس سی کرنے کے بعد فوج میں جوائن کیا. میرا پلان تھا کہ میں میڈیکل ڈاکٹر بنوں, کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر سے میک لاٹ منی. اوکے, تو یہ بھی میری ڈیزائر کہ پیسے بناؤں, امیر بنوں. اور لیکن خداوند کا پلان میرے لیے ڈفرنٹ تھا, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ for I know the plans I have for you. Jeremiah 29:11. یرمیہ 29:11. کہ میں تمہاری بابت اپنے خیالات کو جانتا ہوں
برائی کے نہیں بلکہ بھلائی کے. I know the plans I have. The plans to prosper you. کہ آپ کو خوشحال کروں. The plans to bless you. کہ آپ کو برکت دوں. The plans to enlarge your territory. کہ تمہاری حدود کو بڑھاؤں. The plans to have a wonderful, great future. کہ آپ کے پاس ایک بڑا زبردست آپ کا مستقبل ہو. This is what God wants for us. یہ خدا ہمارے لیے چاہتا ہے. آمین. یہ میرے لیے نہیں, آپ سب کے لیے یہ چاہتا ہے. ہم ہیں جو خدا کو ایک چھوٹی سی ڈبیا میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. ہماری سوچ. I was reading, تقریباً ہر ماہ at least I read one book. بائبل کے علاوہ جو مسیحی آتھرز نے کتابیں لکھی ہیں, تو میں ہر مہینے ایٹ لیسٹ ایک کتاب پڑھتا ہوں. اور ایک لائن میں نے پڑھی, change your mind, change your destiny. آپ اپنی سوچ کو بدلیں, آپ کی منزل, آپ کی جو بھی ہے ڈیسٹنی, وہ بدل جائے گی. پریز گاڈ. اگر آپ کی سوچ is controlled by the surroundings, کہ آپ کی جو سوچ ہے جس کو آپ کے جو ارد گرد کا ماحول ہے اس نے جکڑ رکھا ہے, میرا کیا بنے گا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. If you're just thinking about negative things, یا اگر آپ نیگیٹو باتوں کو سوچ رہے ہیں تو پھر تو نیگیٹو ہی ہوگا. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں. میں نے کبھی جب میں چھٹی جماعت میں انگلش پڑھنا شروع کی تو مجھے انگلش بولنے کا ویسے پتہ نہیں کیا عجیب بات تھی, مجھے انگلش بولنے کا بہت شوق ہوتا. انگلش لکھنے کا, انگلش بولنے کا, انگلش پڑھنے کا بڑا شوق. وہ خدا پریپیئر کرتا ہے, خدا آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے. میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ why, کیوں ایسی ڈیزائر میرے اندر ہے کہ میں انگلش سیکھوں, انگلش بولوں, انگلش پڑھوں. میرے جو رشتے دار ہیں, کیونکہ جب غریب بندہ ہوتا نا تو وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے, یار یہ بندہ اس کو کیا جنون ہے انگلش بولنے کا. وہ میری رشتے دار تو تو کڑے انگریزی بول سے جا کر رہنا ہے, کوئی کھیل ہے انگریزی بولتا رہنا. لیکن خدا آپ کو تیار کرتا. آمین. اس لیے آپ دیکھنا شروع کریں. If somebody is talking bad about you, اگر کوئی شخص آپ کے لیے نیگیٹو بول رہا ہے, اس کی پرواہ نہ کریں, جنونی ہو جائے. جو بھی کام, جو بھی ڈریم آپ کا, اس میں جنون تک پہنچے, پھر کام ہوگا. آمین. اور جب میں نے انگلش پڑھنا شروع کی چھٹی جماعت میں تو میری ایک بھتیجی ہے, میں نے اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر دیا. میں نے کہا تو ترجمہ کر, میں پولیس کرتا ہوں. میں I can't imagine کہ یہ سب کچھ اب ہو رہا ہے. آمین. پریز گاڈ. شاید آپ نے کبھی ٹی وی پر مجھے پریچ کرتے دیکھا ہو, کس نے دیکھا. I always preach in English over there. انگلش میں پریچ کرتا ہوں, بندہ ایک ترجمہ کر رہا ہوتا ہے. پریز گاڈ. دوسرے 40 سے زیادہ ممالک میں جا چکا ہوں, کوئی نہ کوئی بندہ ترجمہ کر رہا ہوتا ہے. یہ خدا کیوں ایسے کروا رہا ہے؟ میں بھی آپ کی طرح اسی ملک میں پیدا ہوا. ایکچولی آپ تو کراچی میں بڑے شہر میں پیدا ہوا, میں تو پنڈ میں پیدا ہوا جہاں پر کچے مکانوں میں, ٹھیک ہے, ہمارے گھر میں ٹوائلٹ بھی نہیں ہوتی تھی, نلگا ہوتا تھا ایک پمپ, باہر کھیتوں میں جا کر ٹوائلٹ کے لیے. ایک آپ کو ایک سٹوری سنا. ایک دن ایک مجسمہ ساز اپنے گھر سے نکلا اور وہ چلتے چلتے کھیتوں کی طرف چل پڑا, جہاں پر ایک کسان جو تھا وہ اپنے پرانے درختوں کو کاٹ رہا تھا. اور کیا ہوا کہ مجسمہ ساز نے
किसान से पूछा एक दरख्त के बारे में जो बड़ा पुराना था, खस्ता हाल था, कि इसका जो ट्रंक है, मुड, जड़, बड़ा बड़ी कॉलेज, इसका मुड जो है, जड़ है, ट्रंक है, क्या मैं इसको ले सकता हूँ? वो कहता है ठीक है इसको ले ले, मैंने भी तो उसको जला ही देना, मैंने इसका क्या करना, क्योंकि ये नकारा है, बिल्कुल बेफजूल है, इसका कोई मकसद नहीं है। तो क्या किया, उस मुजस्समा साहब ने उस दरख्त के ट्रंक को लिया, जो भी उसकी सवारी थी उस पर लादा और अपने वर्कशॉप में ले गया। और क्या किया, जब उसको अपने वर्कशॉप में लेकर गया तो उसने चक्कर लगाया, सोच रहा है कि अब उसका क्या करेगा। काफी बाहर चक्कर लगाने के बाद उसने पानी का होज लिया, वाटर पाइप, एंड ही स्टार्ट वॉशिंग, उसको धोना शुरू कर दिया। धो धा कर फिर उधर थका मांदा उधर ही लेट गया, फिर अंदर उठा, फिर उस पर काम करना शुरू किया, थोड़ा chiseling it, removing all the dirt, everything, उसमें से सारी गंदगी को निकालना शुरू किया। उसने उस पर काफी दिन काम किया, कुछ हफ्ते उस पर काम किया। कुछ हफ्ते काम करने के बाद उसने एक खूबसूरत परिंदा उस दरख्त की जड़ से, उस मुड से, जिसको किसान ने जला देना था, बना दिया और उसको शेल्फ पर रख दिया। अब कुछ महीने गुजरे तो वही किसान उधर से गुजरा, वो और उसने उस मुजस्समा सास की जो शॉप थी उसके अंदर जाकर इस खूबसूरत परिंदे को देखा और उसने कहा कि मैं ये परिंदा खरीदना चाहता हूं, तुझे मुंह बोली कीमत मिलेगी। उसने कहा अच्छा। उसको पता था, मुजस्समा सास को पता था कि ये वही ट्रंक है जिसको ये जलाने को था, नकारा था, बेकार था उसके लिए, लेकिन आज यही उससे कह रहा है कि मुझे मुंह बोली कीमत दूंगा, बता तेरी कीमत इस चीज की, इस परिंदे की कीमत क्या है। उसने कहा $500। उसने कहा ये ले $500, मुझे परिंदा दे। वो उसको उठाकर बड़े शौक से जा रहा था और मुजस्समा साहब ने सोचा कि एक वक्त था कि ये जो ट्रंक था उसको इसने जला देना था, इसकी नजर में बेकार था, फजूल था, लेकिन अब उसी की कीमत अब इतनी बढ़ गई कि मुंह बोली कीमत अदा करने की तैयार। बहुत दफा लोग आपको ये कहेंगे कि आप तो बेकार हैं, फजूल, आप तो सही हैं। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, हमने इसकी परवाह नहीं की। हमने क्या करना, हमने अपने आप को उस मुजस्समा सास के हाथों में देना ताकि वो हम पर काम करना शुरू करे, धोना शुरू करे, थोड़े से काटना शुरू करे, आरी से काटना शुरू करे, जो छानी से छेदना शुरू करे। और क्या होगा, उसी को जिसको बेकार, फजूल, नाचीज समझ रहे थे, वही एक खूबसूरत परिंदा बनेगा। आपके अंदर एक खूबसूरत परिंदा कैद है जिसको आपने आजाद करवाना है। आमीन। और वो कैसे आजाद हो सकता है, जब तक आप अपने आप को उस मुजस्समा सास के पास जिसने आपको बनाया है लेकर दिया। हमारे पास डिफरेंट किस्म के सेल फोन होते हैं, किसी के पास आईफोन है, किसी के पास सैमसंग है, कौन सी, मुझे तो 2 ही इसमें आती है। लेकिन जब सेल फोन बिल्कुल तैयार हो जाता है, या एप्पल का फोन, या एप्पल का लैपटॉप, या यूनिट पैकर, या जो भी IBM, जो भी, तो आखिर में क्या करते हैं,
आखिर में जब बिल्कुल तैयार हो जाता है, सेट हो जाता है, टेस्ट करते हैं, उस पर फिर उसको लोगो लगा एप्पल का लोगो देखा है, एप्पल से बनाते हैं, लोगो लगा देते हैं। लोगो क्यों लगाते हैं? लोगो इस बात की अलामत है कि ये इस कंपनी से बिलोंग करता है और कंपनी फुली गारंटी देती है कि ये काम करेगा जिस काम के लिए इसको बनाया गया है। Praise God. कंपनी पूरी तरह से fully ensure that this product will work. We're going to give you warranty. आप इसकी वारंटी देते हैं कि ये काम करेगा जिस काम के लिए इसको बनाया गया है, और हम इसके पीछे खड़े हैं। जब हम इस पर अपना लोगो लगा रहे हैं तो हम इसके पीछे खड़े हैं, हम इसकी पूरी गारंटी देते हैं ये काम करेगा। आमीन। और उसके साथ डिब्बे के साथ जब आप डिब्बे को खोलते हैं तो उसके साथ एक किताबचा सा भी निकलता है, द बुकलेट। उस पर लिखा होता है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना, ठीक है? उस पर क्या लिखा होता है? इसको कैसे इस्तेमाल करना। ये नहीं कि आप सोचें अच्छा मैं ना शावर देते हुए भी इसको इस्तेमाल करूँ तो फिर तो खराब होगा, ये नहीं लिखा होता, तो पानी में नहीं डालना, ठीक है? ये नहीं हुआ। दिस इज समथिंग हदायत लिखी होती है। अब मैं आपकी जो रियल अटेंशन ड्रॉ करने चाह रहा हूं वो इस तरफ है कि जब आपको और मुझे खुदावंद ने बनाया तो उसने क्या किया? मट्टी ली, प्रोडक्ट्स जो काफी प्रोडक्ट, मट्टी ली मुजस्मा बनाना। ओके, क्या हुआ? और जब उसने उसकी नथनों में जिंदगी का दाम फूंका तो ये था कि उसने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाया, उस पर लोगो लगा दिया अपना। हालेलुया। मैं और आप, मुझ पर और आप पर खुदावंद का लोगो लगा हुआ है और वो वारंटी दे रहा, गारंटी दे रहा है कि this product will work, will succeed and will be prosper. हालेलुया। ये जो प्रोडक्ट है ये काम करेगा, कामयाब होगा, तरक्की करेगा, बरकत पाएगा, दूसरों के लिए बरकत का बायस होगा। हालेलुया। तो never ever अपने आप को कभी भी ये ना सोचो मैं तो कुछ भी, I am made on the image of God. कुछ भी के लिए यीशु ने मुंह नहीं बढ़ाया। ओके, अगर आप कुछ थे तो फिर ही यीशु ने आपके लिए अपना मुंह बढ़ाया। आमीन। कुछ भी नहीं, यीशु भी बराबर अपना जहो जलाल छोड़कर, अपने तख्त-ओ-ताज को छोड़कर कुछ भी के लिए नहीं आया। वो आया है मेरे और आपके लिए, क्योंकि हम उसकी नजर में ग्राम कदर हैं। Hallelujah. We are precious and valuable and very important people for Jesus. Hallelujah. Praise God. इसलिए आप कभी भी अपने आप को जब आप अपने आप को कुछ भी नहीं कहते मैं ये हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ये, आप अपने आप को कष्ट कर रहे हैं। एक्चुअली आप अपने आप को कष्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को बददुआ दे रहे हैं और बददुआ तो पूरी हो रही, आप चाहे आपका मतलब हो या ना हो। Please believe me. Don't ever say that you are nothing. No, you're very important. Praise God. Very precious. आप बड़े अहम हैं, आप बड़े बेशकीमत हैं और खुदावंद आपसे प्यार है। आप इमेजिन करें कि कौन अपने बेटे को किसी कुछ जो कुछ भी नहीं है उसके लिए कुर्बान करेगा। लुपंजू वास्ते कोई नहीं जान दिंदा की क्या कोई शह होवे ते फेरी को जान देवेगा ना ताके वास्ते। हाँ जी, लग रही समझ, लग रही पंजाबी आती है आपको? ये उर्दू बोलती है? अच्छा,
पंजाबी आती है तो अच्छी बात, कभी कभी मैं पंजाबी में चल पड़ता हूँ। तो एनीवे ये आपको जो भी हालात तो बड़ी बहुत सर्कमस्टेंस आप सब कुछ कर सकते हैं। जो मुझे एक दो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। लिखा है कि all things are possible with God, खुदावंद से सब कुछ मुमकिन। लेकिन मैं आपको एक और लाइन बताना चाहता हूँ जो बाइबल में है और कभी शायद आपने गौर किया या नहीं किया। All things are possible for them those who believe, वो जो ईमान रखते हैं उनसे भी सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। If you believe is very very important। और जो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं टॉपिक से ना हटूं, लेकिन मुझे पता है कि एक लफ्ज बोलूंगा तो उसका माने बताना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारी जो टीवी पर प्रीचिंग है, जो उसको आप सुनते रहते हैं, बड़ी शैलो प्रीचिंग होती है, उसका कोई जरना प्यार नहीं होता। हाँ जी, टीवी वाले प्रीचर जो है टप टप के चीज़ा मार मार के सुना, बस शैलो सी प्रीचिंग होती है। अब बिलीव क्या है? You know that the faith is the substance. Substance क्या है? Is something. Science पढ़ी किसने? Matter. Substance is the matter. You can, you say, what is the translation of matter? Matter. Okay. तो जिसको आप छू सकते हैं, जिसका वजन है, जिसकी ऊंचाई है, जिसकी चौड़ाई है, जिसकी लंबाई है, you can touch it, you can feel it, and that's called faith। faith कोई हवा में कोई चीज नहीं है। praise God। और आपने, मैं एक बंदे से बात कर रहा था कल, पादी साहब से बात कर रहा था, मैं साहब को सिखा रहा था कि बहुत सारे पादी जो है बहुत सारी गलत बातें जो स्टेज पर कहते हैं। वो बंदे के कान में दर्द हो रही है, वो कहता है क्या यीशु के नाम में मैंने शिफा पा दी, तो क्या मैंने यीशु के नाम, मैंने इसका हाल क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप बाइबल में कहता है जब दो शख्स किसी बात को जब एक बात को तुम लिए अगर सारी बात फिर से हो जाएगी। अब ये दो शख्स कौन है? मैं इसकी स्टडी करता हूँ। ये दो शख्स कौन है? क्या मैं दाऊद साहब से दाऊद साहब के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है मेरे से, शायद मैं 90% उसके साथ इत्तेफाक कर सकता हूँ, लेकिन I cannot be 100% agree with it। ओके? क्यों? मेरी अपनी शख्सियत है, उनकी अपनी शख्सियत है, इस बहन की अपनी शख्सियत है, इस भाई की अपनी शख्सियत है। We may have a different opinions। हो सकता है हमारे डिफरेंट राय हो, तो मतलब ये है हम 100% एग्री नहीं कर सकते। अब खुदा ने मुझे सिखाया, दिस वाज रियली अमेजिंग। आपने कभी शाउर, जिसे कॉन्शियस कहते हैं, जो हमारा दिमाग होता है, और दिल के बारे में सुना? दिल और दिमाग, ठीक है? जो इंफॉर्मेशन आप अपने शऊर को फीड करते हैं वो 5 सेंसेस की वजह से आती है। मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं सूंघता हूं, मैं चखता हूं, मैं फील करता हूं। आमीन, प्रेज गॉड। अब ये जो 5 सेंसेस हैं मुझे इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं। अब मैंने क्या करना है? कलाम को आंखों से पढ़ना है, कानों से सुनना है, मुंह से बोलना है। प्रेज गॉड। बाइबल हाथों पे ले दी है, प्रेज गॉड, फील कर रहे हैं। आमीन। अब क्या हो रहा है? अब इसको मैं फील कर रहा हूं, मेरे हाथ में बाइबल है, मैं सुन रहा हूं। अब क्या हो रहा है? ये जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो शऊर है, जिसे ब्रेन भी कह सकते हैं, वो प्रोसेस करेगा
اور پروسیس کر کے وہ چیز آپ کے دل تک پہنچائے گا، جسے ہم لاشعور بھی کہتے ہیں. اور جب آپ کا دل اس کے ساتھ اتفاق کر جاتا ہے آپ کے دماغ کے ساتھ، تب معجزہ ہوتا ہے. آمین. ہوتا کیا؟ والد صاحب کہہ رہے ہیں تو کہہ دے شفا پا لی ہے، کہہ دے شفا پا لی ہے. اب آپ کا فیلنگز ہے وہ آپ کا دل ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا فیلنگز کیا ہے؟ آپ کا دل درد محسوس کر رہا ہے. بس جی آپ کے لیے اوکے. اب کیا دماغ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یسوع شفا دیتا ہے، لیکن دل سے اسے قبول نہیں کر رہے. This is exactly what's happening. پادری صاحب زور لگا رہے ہیں، شاید پادری صاحب بھی دل میں کہتے ہیں اچھا چل تو بتائیے ہو گئی یا نہ ہو گئے. کبھی کبھی جب ہم تھکی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہاتھ رکھتے ہیں دیکھی جائے گی. اب آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا دماغ اور دل ایک ہو جاتے ہیں، یہ ہے دو شخص جو میں نے اسٹڈی کی، دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ دو شخص، دو چیزیں، آپ کا دل اور دماغ جب ایک ہو جائیں گے، پریز گاڈ، جب آپ جو دماغ کو فیڈ کر رہے ہیں، جو چیز آپ نے پڑھی ہے بائبل میں سے، جب اس کو سچ جان لیں گے اور پھر اس کو پروسیس کر کے آپ کے دل میں وہ چیز جائے گی تو وہ بھی اس کو سچ مان لے گا، تو پھر شفا ہو. آمین. پھر معجزہ ہو. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ دوسرا کرتے ہو 10 باب اس کی 5 ایسے پڑھتے ہیں تو وہاں پر امیجینیشنز کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ آپ جو امیجینیشن، جو فیلنگز، جو ایسی چیزیں جو نیگیٹو ہیں ان کو ہم نے ڈھا دینا ہے، اور ہر چیز جو مسیح کی پہچان کے برخلاف ہے، ہر وہ چیز، ہر وہ خیال، ہر وہ نیگیٹو سوچ جو آپ کو اس آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنے ہوئے، اس کو ڈھا دینا اور اس کو کلام سے ریپلیس کرنا. کلام سے ریپلیس کرنا. اب کرنا کیا؟ میڈیٹیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں غور و خوض. اب ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہے. ایکچولی سننے ایسے نہیں جیسے آپ سن رہے ہیں، نہیں ایسے نہیں. آپ نے خود آپ کے منہ سے جب وہ الفاظ نکلے، ہاں والد صاحب کے الفاظ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جب میڈیٹیٹ کرنا وہ الفاظ آپ کے منہ سے آپ کے کانوں تک پہنچے، ایمان پیدا ہوگا. پریز گاڈ، ہاللیلویا. سمجھ لگ رہی ہے؟ ہم سمجھتے والد صاحب نے کلام سنا دیا تو ٹھیک ہے بس، یہ نہیں کام صحیح ہے. نہیں، ہم نے کرنا ہے. ہم نے اس وقت سوچنا ہے اور شور اونچی چیز. اب ہوتا ہے ایک بندہ کہہ رہا ہے یہ ٹانگ میں کبھی درد ہے، دل کہہ رہا ہے کہ درد ہے، محسوس ہو رہی ہے، تو اس کا علاج کیسے؟ اب یہ نہیں کریں کہ میں نے یسوع کے نام میں شفا پا دی، ٹھیک ہے؟ اب اس کو بلڈ کرنا، فیتھ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بلڈ کرنا ہے. اب کیا ہونا؟ یسوع کے نام میں شفا ہے. آپ نے بولنا شروع کرنا ہے آہستہ آہستہ. رام کے ساتھ بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں. یسوع کے نام میں شفا ہے، یسوع کے کلام میں شفا ہے، اس کے لہو میں شفا ہے. اب آپ نے اس کو آخری سٹیپ پر نہیں لے کے، آپ نے شروع سے شروع کیا نا الگ پیج، تو آپ نے یہ فیل کر رہے ہیں. آپ سچائی ہے نا، کیا کر رہے ہیں؟ سچائی ہے. جب آپ کے درد ہو رہی ہے اور آپ منہ سے بول رہے ہیں کہ میں نے شفا پا لی ہے، میرے درد نہیں ہے، تو کیا یہ سچائی ہے؟ حالانکہ آپ کا درد ہو رہی ہے. بولے
نہیں نا. لیکن جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یسوع کے لہو میں شفا ہے, یسوع کے نام میں شفا ہے, یسوع کے کلام میں شفا ہے. یہ کیا ہے؟ سچائی ہے. آپ کا دماغ بھی اس کو قبول کر رہا ہے اور آپ کا دل بھی اس کو قبول کر رہا ہے. آمین. اور جب آپ اس کو فیڈ کرتے جائیں گے تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ بلڈ ہو رہا ہے, یہ سیڈ ہے. The word of God is the seed. خدا کا کلام جو بیج ہے اور آپ نے اس کو بولنا شروع کیا, میڈیٹیٹ کرنا شروع کیا, and what is going to happen؟ کیا آپ کو جب کسان جو ہے وہ گندم بو رہا ہے تو کیا اس کو کوئی شک ہوتا ہے کہ یہ لوگ بیج اگے گا کہ نہیں اگے گا؟ اس کو کوئی شک نہیں ہوتا. بیج نے اگنا ہی اگنا ہے. اور جب آپ کلام بول رہے ہیں, پلیز انڈرسٹینڈ, اس نے اگنا ہی اگنا ہے. اور وہ کام شروع کرے گا. ایک خدا کا بندہ تھا, اب شفا کے طرف سے بات کر رہے ہیں تو خدا کا بندہ ایک جان چیلے سنا ایک اچھا, جب عزوزہ اسٹریٹ ریوائول 1905 تو خدا کا روح بڑے زور کے ساتھ نازل ہوا. تو یہ بندہ وہاں سے پاکو سے بھر کر ساؤتھ افریقہ چلا گیا. ساؤتھ افریقہ گیا تو وہاں پر ٹاؤن کی بیماری پھیلی ہوئی تھی اور لوگ بڑے مر رہے. اور کیا ہوا کہ لوگوں کے منہ سے جھاگ نکلتی تو جو ہی جھاگ کو ٹچ کرتا وہ مر جاتا تھا ذرا سی. تو اس نے کیا کیا, اس نے اس جھاگ کو اپنے ہاتھ پر رکھ لیا, اس کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھا, اور مائکروسکوپ کے نیچے رکھا جب تو انہوں نے چیک کیا تو سارے جراثیم مر گئے. کیوں؟ تو اس کے اندر وہ ایمان پیدا ہو چکا تھا کہ anything will touch me is not going to survive. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. I am more than conqueror through Christ Jesus who loved me. جو مجھے I am more than conqueror. مجھے فتح سے, مسیح یسوع میں فتح سے بڑھ کر بڑھا. Greater is he who is in me than that who is in the world. جو مجھ میں رہتا ہے اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں رہتا ہے. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. اگر آپ کو میں بتاؤں, میں نے دعائیں لکھی ہوئی, میں ہر روز اس کو بولتا ہوں. میں زبور پہلے کی 3 آیتیں ہر روز بولتا ہوں. زبور 23 کی جو پورا زبور میں اس کو ہر روز اپنے لیے بولتا ہوں, پرسنلائز. ٹھیک ہے, میں زبور 27 کو بولتا ہوں, زبور 91 کو بولتا ہوں, اور بہت ساری آیات. My God will supply all of my needs according to his riches in glory by Christ Jesus. میرا خدا اپنے جلال کی دولت کے باپ مسیح یسوع میں میری ہر ایک احتیاج کو رہا ہے. ہوا کیا؟ اب یہ جو خواب آتے ہیں تو پریشانیاں آئیں گی. آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ نہیں کہ آپ کو خواب آیا, آپ کو خیال آیا اور اسی دن اگلے دن آپ وہ بن گئے. نہیں, ایسے نہیں ہوگا. ایک پروسیس چلے گا, ایک پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے, اور وہ پروسیس بہت دفعہ بہت مشکل کا کام. آپ نے بہنوں کو سونا بہت پسند ہوتا ہے, بھائی وائف کو بھی سونا بہت پسند ہے. میری وائف کو بہت سونا پسند ہے. میری بھائی یار میں 7-8 10 دبئی میں آؤں بھائی دیکھو 8-9 سونے کی چوڑیاں کری, میں نے کہا بات ہے بھائی, لیکن وہ خوبصورت لگی سونے کی چوڑیاں. لیکن اگر اس کا پیچھے پروسیس دیکھیں, میں سونے کی کان پہ گیا تو پروسیس دیکھیں, پتھر ٹکڑے ہیں, وہ بڑا تھوڑے کے ساتھ پیتا جا رہا ہے, پھر چھانی ہو رہی ہے, پتہ کیا گیا, اور پھر اس کو آگ میں ڈالا اور اتنا پکاتے کہ وہ سنارا جو ہوتا ہے اس کی شکل سونے میں سے نظر آنا شروع ہوتی ہے, اس کو کندر نہ کرتا. اب یہ دیکھیں پروسیس کتنا ہے.
دکھ بھرا پراش تھا، لیکن سونا بننے کے لیے اس دکھ سے سونا بننے کے لیے دکھ میں سے گزرنا پڑے گا، اللہ دان سانی پڑے گی، لوگ آپ کو طرح طرح کی باتیں کریں گے، ماریں گے، لیکن اس کی بات نہیں کروا دی۔ پریز گاڈ۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، اس وقت تک آپ مار نہیں سکتے جب تک اوپر سے اجازت نہ ہو، اور یہی بات ہے کہ لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، مجھے موت سے ڈر لگ رہا ہے۔ موت سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسیح کبھی مرتا ہی نہیں، مسیح کبھی مرتا ہی نہیں۔ مجھے اس مبشر کی سٹوری بہت اچھی لگتی ہے، روس کا مبشر تھا، کرسچن مبشر، اس کو پولیس نے پکڑ لیا، اور جب پولیس نے پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ الزام کیا ہے، آپ انجیل سنا رہے ہیں اس لیے آپ کو قید خانہ میں ڈال دیں گے، جیل میں ڈال دیں گے۔ اس نے کہا بہت اچھی بات ہے کہ آپ مجھے جیل میں ڈال دیں گے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اب مجھے قیدیوں کو خوشخبری سنانے کا موقع ملے گا۔ وہ کہتے نہیں نہیں نہیں، تجھے اس قید میں نہیں رکھنا، ہم نے تجھے پرائیویٹ سیل میں رکھ دینا جہاں پر کوئی اکیلا ہوگا۔ اس نے کہا یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ میں خداوند یسوع کے ساتھ دعا میں وقت گزارتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تجھے گولی ماری۔ کہتا یہ تو سب سے اچھی بات ہے کہ میں روبرو جا کر یسوع سے ملوں۔ ہاللیلویا۔ جب آپ اس قدر دلیر ہو جاتے ہیں تو پولیس نے کہا جو جان دو اس کو، دیکھو یہ بندہ شدائی ہو گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اب یسوع کے لیے جب شدائی ہو جائے گا نا تو پھر کوئی پرواہ نہیں۔ گیت گانے خان ہے، لیکن ڈی ایل موڈی نے کہا کہ کرسچن جو ہے نا اکثر جھوٹ گاتے ہیں، جو گاتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، جو گاتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، بس جوش میں میوزک کی ردم میں تالیاں بھی بجا رہے ہیں، لفظوں پر غور بھی نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہیں؟ جب آپ گائیں ٹھیک ہے ردم کے لیے، لیکن لفظوں پر غور کیجیے۔ ایک دفعہ مجھ سے ایک بادی چڑھ کھا جاتے ہیں، ایک گیت میں چرچ میں تھا تو جب گیت گا رہے تھے، کہتے وہ دیوے یا نہ دیوے اسی ہوتی رضا۔ میں بائبل میں تو کہیں بھی لکھا کہ جب آپ اس کی رضا میں رہیں گے تو وہ دیوے گا نہیں دیوے گا، یہ کیا کام ہے؟ آپ تو خدا کے خلاف کفر پکڑ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا کو جابر ظالم ہے، ہم تو اس کے غلام ہیں۔ یہ تو بے یقینی کا گیت ہے، یہ کہاں سے ایمان پیدا کر رہے ہیں؟ اور ہم بڑے خوش ہو کے کہانے دیوے نہ دیوے ایسی رضا چلا۔ پتہ نہیں کس بیوقوف نے یہ گیت بلا دیا۔ اور گانے والے آگے جو بیٹھے ہیں وہ سوچتے بھی نہیں کہ کیا گا رہے ہیں، بس گائے جا رہے ہیں۔ اور اب جب آپ دیوے یا نہ دیوے تو پھر بیٹھے رہو ٹھیک، پھر کیوں شکایت، بیٹھے رہو ننگے پنگے۔ خداوند نے کہا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اس نے کہا کہ جب تم برے ہو کر، انسانوں کے بارے میں کہا جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ میں نے دیکھیے تھے بھول گیا کہ نہیں دے گا، دیکھے کہ نہیں دے گا۔ جب ہم جو کچھ اس کو پسند ہوتا بجا لاتے ہیں تو ہمیں اس کی طرف سے جو کچھ ہم اس سے مانگتے ہیں ملتا ہے۔ ہاللیلویا۔ پاکستانی چرچ کی پریکٹس بڑی گندی ہے، میرے چاند مشہور ہو جانا وہ ادھر ہی جو کچھ کام کرتے ہیں وہ ٹھیک ہی نکال ہے، سمجھتے کہ ہم جو نا حدیث ہوگی ہمارے رسول ہم نے جو کہہ دیا نا بس ہم اٹالے ہو گیا، اٹالا فیصلہ یہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو جو گیت لکھتے ہیں انہوں نے کوئی بائبل نہیں پڑھی ہوتی۔ اب ایک گیت ہم گائے وہ کیا ہے یار، ٹھنڈے ویلے شامان شامان دے ویلے شام، اور شام کو تو یسوع بتاتا ہے جسے مدد کرنے کے لیے دن بے بدنام ہے، دن بدنام، یہ کیا شاعری ہے، یہ کیا شاعری،
یہ بھی بیوقوفانہ ہے. ہم بڑے جوش کے ساتھ بندہ جس نے گیت لکھا وہ پہلے ڈرگس کرتا تھا, اس نے کوئی بائبل اسکول دیا, اس کی بات اچھی ہے پر ٹھیک ہے لکھ دیا. اور ہم بھی گانے والے کیونکہ وہ بڑی یونیورسٹی کے اسٹیج پر آ گیا, مشہور ہو گیا, ہم سارے گانے شروع کرتے ہیں, نہ دیکھا نہ او نہ دلر دیکھا. شام کو تو خدا ملنے کے لیے آتے ہیں, وہ تو صبح صبح 3 سے 6 بجے. یہودیوں کی ٹریڈیشن کے مطابق God used to visit from 3 a.m. to 6 a.m. Praise God. اور دنیا میں سروے کے مطابق 9 بجے سے لے کر رات کے 9 بجے سے لے کر 2 بجے تک بہت سارے کرائم ہوتے ہیں. یہ تاریکی کا وقت ہوتا ہے, لیکن 3 بجے سے لے کر 6 بجے تک بڑا سکون. آمین. And this is the time خدا سے ملیں گے. شام میں تو گرمی لگنی سارا. اب آپ کو شام کو ٹھنڈا وقت لگ رہا ہے, سارے پسینے چو رہے ہیں. اب آپ کو کافی ساری کریکشن کروانے ہیں. ایک اور گیت, ایک تاج بنا کے پلس تیرے ساتھ پہ, وہ تاج تو بائبل مقدس میں لکھے, ریویلیشن کی کتاب میں, مقدس کتاب میں انہوں نے کہا کہ کیا کہاں پر تاج ہے, پاؤں میں رکھے ہیں, سر پر نہیں رکھے ہیں یسوع کے. آمین. اس کے ساتھ میں کوئی بھی کنفیس کیا کہ that was wrong. انہوں نے خود کنفیس کیا کہ یہ غلط ہے. آمین. ہم عقیدے بھی بڑے غلط گاتے. پلیز کریکٹ, ریڈ بائبل. بائبل مقدس کو پڑھیں, بائبل مقدس کو پڑھیں. جب بائبل مقدس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بائبل میں کیا لکھا. اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ڈائمنڈ کے رنگ پہننا کس کو پسند ہے؟ کس کو پسند ہے کہ ڈائمنڈ کا رنگ ہو آپ کا ہسبینڈ آپ کے لیے ڈائمنڈ کا رنگ خریدے, وائٹ گولڈ میں ہو, ڈائمنڈ کا رنگ پسند ہے کہ نہیں؟ بہت تو یار تسی کہتے ہو یہ سوفی نے پوچھا کیا سبت زندگی کرنا روایا کہ بدی کرنا ہے, وہ چوپ کر رہے ہیں فقیر تھی تو فقیر اپنی سے وہ چوپ بھی کر رہے ہیں. وہ ہاں تاری پسند ہے آگے نہیں پسند, وہ پسند ہے یا پسند نہیں ہے, پسند نہیں پسند. ڈائمنڈ والے پسند ہے کہ نہیں؟ تو بولو پھر کہنے کو شرماتے ہو, شرمانا نہیں. ایک بات میں نے اکثر اپنے جو پاکستانی ہمارے وزٹ کرتے رہا امریکہ میں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستانی ہمارا طریقہ کار نہیں تھے چلنا. پاکستان جو مان جاتے نا کہتے روٹی کھاؤ, کوئی کہتے نہیں روٹی کھاؤ گے نہیں, وہ روٹی کھاؤ گے نہیں, 3-4 بجے جاتے ہو تمہیں پتہ پاکستان 3-4 باری ہو گئے کہنا کہ میرے روٹی کھانا. میں جب امریکہ آئے نا تو تسی ایک بار پوچھا روٹی کھانی تو یہ کہتا نہیں تو پھر بھوکے کھاؤ. ٹھیک ہے, یہ پاکستانی ہاتھ دے گا, ہاتھ نہیں لگے سب. میں پوچھ رہا ہوں آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند؟ آپ تو پھر بولن نہیں کی, بولنا کی فرق پڑنا. آمین. بولنا کو فرق پڑنا, بولنا آمین. چلو ٹھیک ہو گیا. اب یہ دیکھیں جب 2 چٹانیں, ایک پتھر کا ٹکڑا جب 2 چٹانوں کے بیچ میں اس طرح پھنستا ہے کہ اتنا پریشر ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے ایکچولی خاک ہوتی ہے, یہ راک ہوتی ہے, کاربن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کاربن جب اس کو پریشر میں اس قدر پریشر ہوتا ہے کہ یہ ایک پتھر کا ایک ٹکڑا سا بن جاتا ہے. اور اگر یہ پریشر میں نہ جائے گا تو کیا رہے گا, یہ کاربن ہی رہے گا, کالا کولا ہی رہے گا. ٹھیک ہے, اب پریشر میں گیا تو کیا ہوا, یہ کاربن جو ہے کالا کولا کیا بن گیا, ڈائمنڈ بن گیا. اس کو پالش کیا جاتا ہے سب کچھ. آپ جب پریشر میں جاتے ہیں تو پھر ڈائمنڈ بنتے ہیں. آمین. اگر آپ پریشر کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ڈائمنڈ بننے کی خواب دیکھنا بند کر دیں. آمین. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا
جس کو خواب آئے. اس کا نام یوسف تھا. اس کا نام کیا تھا؟ یوسف تھا. یوسف کو جب وہ خواب آئے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ ان خوابوں کو شیئر کر دیا. دو باتیں شیئر کرنا چاہیے اور نہیں بھی کرنا چاہیے. ڈیپینڈ کرتا ہے کس سے ہم شیئر کریں. آپ اپنے خوابوں کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ سے دل سے محبت کریں. دل سے محبت کریں. آمین. میں بھائی کے ساتھ، یہ میرا بڑا جگری بھائی ہے. ہاں بھائی عارف صاحب، یہ اکیلا ہی میرا بھائی صاحب میرے دوست ہیں امریکہ میں. اور بھی بہت سارے دوست ہیں لیکن ان کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کچھ چیزیں جو میں دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. تو کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں کسی اور سے شیئر کروں گا تو کوئی جلس کرے گا. میں اپنے پلان کو ایکسپوز کیوں کروں؟ ٹھیک ہے، تو پہلے رکاوٹ کا باعث بنے. لیکن اگر آپ اسموتھلی جانا چاہتے ہیں اپنی منزل پر تو پھر شیئر مت کیجیے. اگر دکھوں میں سے اگر گزرنا ہے تو پھر شیئر کر دیں. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کا جلال رازداری میں. میں ایک اسٹوری بتانا چاہتا ہوں کہ 2012 میں ہم اسرائیل گئے. تو کیونکہ میری خواہش تھی کہ میں اپنے بچوں کو نا درائے جردن میں بپتسمہ دینا چاہتا. تو کیا ہوا جب ہم گئے تو میں نے ان کو بتا دیا، میں نے اپنی وائف کو بھی کہہ دیا، بچوں کو بھی کہہ دیا. تو انہوں نے کسی کو نہیں بھی بتا کہ ہم اسرائیل جا، نہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کو بھی نہیں بتایا. ہاں جی، اپنے ماموں کو بھی نہیں بتایا، اپنے نانا نانی کو بھی نہیں بتایا، کسی کو بھی، اپنے کزنس کو بھی نہیں بتایا، کسی سے بات ہی نہیں کرتا. ہم نے کسی کو نہیں بتایا. ہم نے گاڑی بیان دی، ایئرپورٹ پر پارک کی، جہاز پکڑا، اسرائیل سے بڑا اسموتھ گیا. 2015 میں پھر ہم نے جانا. اب ہم نے سب کو بتا دیا کہ ہم جا رہے ہیں. جب اس رات بڑی لوگوں نے اپنی اپنی پرچیاں دی، یہ اس دیوار کو رکھا دیوار. تو کیا ہوا کہ جب میں رات کو واپس آیا فلائٹ چیک ان کرنے لگا تو فلائٹ کینسل. میں نے کہا جا بھائی اے نتیجہ نکلایا بتانے کا لوگوں کو. لیکن خدا کا شکر ہے میں دعا کی تو خداوند نے کیا کیا، جو فلائٹ میں نے بک کی تھی اس سے بیٹر سیٹس مجھے دوسری فلائٹ میں دے دی. ہاللیلویا. خدا ہماری طرف سے جنگ کرتا ہے لیکن کئی دفعہ خود حالات یہ خراب بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس شخص نے کیا کیا، اس کو خواب آئے. I believe that you have a dream. آپ کا بھی ایک خواب ہے کہ نہیں؟ کہ ساری عمر جڑے گھر سے تسی پیدا ہوئے اتنے ہی ساری زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہلو، آگے بڑھنا چاہتے ہو نہیں؟ میں کل ایک شخص کو بادشاہ کو بتا رہا ہوں. میں نے کہا اگر آپ کے پاس سائیکل ہے تو اس کے لیے شکر کریں، اس کو صاف ستھرا نیٹ کلین رکھیں، اس کے لیے شکر گزاری کریں، اس کو صاف ستھرا رکھیں. یہ نہیں کہ سائیکل ہے تو پھر تم گندی رکھی گئی، اس کو صاف ستھرا، اس کے لیے شکر گزاری کریں. اور پھر کیا ہوگا؟ سائیکل کے بعد آپ جب آپ بائبل میں کہا جب آپ تھوڑے میں دھیان آ رہا تو آپ بہت ساری چیزیں دیکھیں. پریز گاڈ. He will bless us with more. تو کیا ہوا؟ یہ پھر آپ کو موٹر سائیکل ملے گی. اگر آپ موٹر سائیکل پرواہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو گاڑی ملے گی. مجھے پتا تھا ایک پالی صاحب تھے ہمارے، ان کو میں نے 125 لے کر دے دیا. اب اس کے کچھ تیل بھی چینج نہ کیا، سکا ہی چلائی کرے. تو اور اس نے اپنے حالات بھی ایسے گڑبڑ کر دی. تو میں نے اس کو نکال دیا. میں نے کہا تو چھٹی کر کے رکھ، ادھر دماغ خراب ہو. تو میں نے کہا اب اس کے پاس وہ ساری چیزیں نہیں. جس چیز کی آپ قدر کریں گے وہ آپ کے پاس رہے گی اور بڑھتی جائے گی. جس چیز کی آپ قدر نہیں کریں گے وہ آپ سے دور ہو جائے گی. پلیز بہت سارے لوگ جو کچھ ان کے پاس ان کی قدر نہیں، اس
کو اپریشیٹ نہیں کرتے, اس کی شکر گزاری نہیں کرتے. اور وہی غریب کے غریب ہی ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا فیس بک پر, ہم پاکستان میں انڈیا 2 غریب شادی کر لیتے ہیں, 5 غریب اور پیدا کر لیتے ہیں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. خیر آگے بڑھنا, ترقی کرنی. اب میں ایک غریب شخص تھا, میں بہت غریب تھا, لیکن مجھے یاد ہے چوتھی جو بات میں یہ خدا آپ کے منہ سے چیزیں نکلواتا ہے. میں نے ایسے منہ سے نکال دی, مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا پاکستان کے 4 صوبے ہیں اس وقت. میں تو پنڈ میں رہتا تھا, درخت کے نیچے آپ کے پاس تو یہ فین ہے, انجوائے کر رہے. میں درخت کے نیچے, نیم کے درخت کے نیچے بیٹھا اپنے کزن کے ساتھ. میں نے ایسے میرے منہ سے نکلی, میں نے امریکہ جانا ہے, میرے بچے ہونے ہیں, انہوں نے انگریزی بولتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ کیا بولتے ہیں. وہ کہنے لگے منہ پہ مسرانی دال چاہیے دال, وہ ایسے ہی پریز گاڈ. کیا وہ خواب پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے 2 بچے ہیں, ون از اے میڈیکل ڈاکٹر, ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے اور ایک انجینئر, اور امریکہ کی ایئر فورس میں وہ کیپٹن بھی. ہاللیلویا. تو کیا خدا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جو آپ ڈریم دیکھتے ہیں God can do anything. Just believe. آپ ایمان رکھیں, آپ کو ملے گا. خدا نے جب کہا ہے کہ جب اس نے اپنے بیٹے کو دینے کا دریغ نہ کیا تو وہ ایکچولی اس کی جو ورس ہے, when God did not spare his only son, will he not give all things graciously, abundantly, more than you can think and imagine. کہ جب خدا نے اپنے بیٹے کو, اکلوتے بیٹے کو دینے کا دریغ نہ کیا تو وہ آپ کو کثرت کے ساتھ جو چیزیں آپ نے سوچی بھی نہیں ہے وہ آپ کو عطا کرے گا. ہاللیلویا. تو بیٹا عزیز ہے کہ چیزیں عزیز ہے خدا نے. بیٹا عزیز ہے کہ چیزیں عزیز ہیں. تو جب بیٹا دے سکتا تو چیزیں نہیں دے سکتا. جب بیٹا دے سکتا تو شفا نہیں دے سکتا. دے سکتا ہے. تو پھر اگر میں بیمار ہوں یا غریب ہوں یا پریشان ہوں تو یہ کس کی غلطی ہے؟ ہاں کس کی ہے؟ ہماری غلطی ہے نا. اس لیے ہم نے اپنی غلطی کو سدھارنا ہے آج, اور زیادہ سے زیادہ بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کریں, بولنا شروع کریں. اب کیا ہوا یوسف کے ساتھ؟ اس کے بھائیوں نے اس کو گڑھے میں ڈال دیا, پھر گڑھے سے نکال کر بیچ دیا. اب امیجن کریں شاید جوزف سوچتا ہو, جو اس کے بھائی تو یہ سوچتے تھے ڈیفینیٹلی اب تیرے خوابوں کا علاج صحیح ہم کرتے ہیں, تو جو خواب دے رہا یہ علاج تیرا کر. اب کیا ہوا؟ یوسف جو وہ بندہ ہوا اونٹوں کے پیچھے چل رہا ہوا, اور اونٹ جو ہے وہ یورٹ کر رہے ہیں, یورٹ بھی کر رہے ہیں, لد بھی کیا بڑے بڑے تو اب وہ اس کے منہ پر وہ شاپ بھی پڑ رہا ہے, اور وہ ننگے پاؤں ہوگا اب اس کی, اس کا کرتا تھا جو انہوں نے لے گئے, تو وہ چل رہا ہے پیچھے. سوچا بھیا یہ کیا ہو گیا, لیکن لکھا ہے کہ God was with Joseph, خدا یوسف کے ساتھ. اور پھر کیا ہوا؟ اب پھر وہاں پر لے گئے مصر میں, اس کو وہاں پر بھی بیچ دیا. He was sold twice. His brother sold him. Then وہ جو اشمائیلیٹس تھے انہوں نے بھی اس کو بیچ دیا. پھر کیا ہوا؟ گھر میں چلا گیا, وہاں پر کیا ہو گیا؟ الزام لگ گیا. ٹھیک ہے, اب وہ جیل میں ہے. اب تو وہ سوچتا کہ واقعی یار, کیونکہ ایک نکتہ وہاں پر نظر آتا ہے. وہ جب اس کو خواب بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے تو نا بادشاہ سے میرا ذکر کرنا. یہ کیا ایک مایوسی کا نشان ہے کہ یار میں تو ادھر پھنس گیا ہوں, میں بدل کے نہیں گیا تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا, میں تو پھنس گیا ہوں.
اب پھنس گیا تو نے مجھے چھڑوا لے، دیکھ میں نے تیری خواب کی تعبیر کی ہے، کتنا فائدے کی بات کی ہے، جب تو وہ کیا ہوا، اس کو بھول گیا۔ میں آپ کو بتا